آداب۔ اس ویڈیو میں ہم وائرس کے بارے میں جانیں گے۔ وائرس مائکرو آرگنزم یعنی خوردبینی جاندار ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں خالی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بیکٹیریا سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ انسانی خلیے سے تو یہ سینکڑوں گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں اور ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ وائرس ہر قسم کے جانداروں کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ انسانوں، جانوروں، پودوں اور یہاں تک کہ بیکٹیریا پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ وائرس کا جسمانی ساخت بہت سادہ ہے۔ یہ پروٹین کوٹ اور جینیاتی مادے پر مشتمل ہوتا ہے۔ جینیاتی مادہ یا ڈی این اے کی شکل میں ہوتا ہے یا آر این اے کی شکل میں۔ جب یہ وائرس کسی جاندار کے خلیے پر قبضہ کرتے ہیں تو اپنے ارد گرد ایک جالی بناتے ہیں جو مہمان خلیے کا حصہ ہوتا ہے، اور اس سے مدافعتی نظام وائرس کو خلیے کا حصہ سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ جب تک وائرس کسی جاندار کے خلیے سے باہر موجود ہو تو یہ صرف ایک مردہ کیمیکل یا پیچیدہ مالیکیول ہے۔ ایسا مردہ مالیکیول جس کے پاس جینیاتی مادہ تو موجود ہے لیکن اپنی نسل آگے بڑھانے سے قاصر ہے۔ اپنی نسل آگے بڑھانے یعنی اپنے جیسے مزید وائرس بنانے کے لیے یہ کسی خاص جاندار کے خلیے پر قبضہ کر لیتا ہے اور اپنا جینیاتی مادہ اس خلیے کے اندر داخل کرتا ہے۔ یہ جینیاتی مادہ مہمان خلیے کی مشینری، امینو ایسڈ اور نیوکلک ایسڈ استعمال کر کے وائرس کی نقلیں بناتا ہے، یعنی بچے پیدا کر لیتا ہے۔ آخر میں یہ مہمان خلیے کو مار دیتے ہیں جس سے خلیہ ٹوٹ جاتا ہے، نئے بننے والے وائرس باہر نکل جاتے ہیں اور آس پاس موجود دیگر خلیوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ اس طرح یہ چکر جاری رہتا ہے۔ وائرس کی تعداد بڑھتی رہتی ہے اور خلیے تباہ ہوتے جاتے ہیں۔ باہر نکلنے والے وائرس آس پاس موجود دیگر جانداروں پر بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ وائرس کی وجہ سے انسانوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں، جیسے زکام، انفلوئنزا، باولاپن، یرقان، HIV ایڈز، نمونیا، برڈ فلو، زیکا، ایبولا، کینسر، حال ہی میں تباہی مچانے والا کورونا وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے جسم کا مدافعتی نظام ہمیں وائرس کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مدافعتی نظام وائرس کو پہچان لیتا ہے اور اسے خلیے میں گھسنے سے پہلے ہی تباہ کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ وائرس ہمارے مدافعتی نظام کو چکمہ دے کر خلیے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جس سے بیماری شروع ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارا مدافعتی نظام بھی وائرس کے خلاف برسر پیکار ہو جاتا ہے اور یوں بالآخر وائرس کو شکست ہو جاتی ہے اور متاثرہ جسمانی حصہ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی بار ہمارے مدافعتی نظام کو شکست ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ جسمانی اعضاء کی تباہی یا مکمل موت کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ 1918 میں اسپینش فلو نامی وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں 50 ملین اموات ہوئی تھی۔ سائنسدانوں نے بہت سی وائرس کے خلاف کامیاب ویکسین بنائے ہیں۔ ویکسینیشن کے ذریعے چیچک جیسی بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں، حالانکہ HIV جیسے وائرس ہمارے لیے اب بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم وائرس کے خلاف اینٹی بایوٹک کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اینٹی بایوٹک بیکٹیریا کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو سردی یا زکام ہے تو آپ کو اینٹی بایوٹک استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وائرس کے خلاف اینٹی وائرل ادویات بنائی گئی ہیں، جیسے HIV ایڈز کے خلاف بنائی گئی اینٹی وائرل کا استعمال پوری زندگی کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم جان چکے ہیں کہ وائرس سادہ ترین اجسام ہیں جو ہمیں بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آداب۔